بڑی تیزی کے ساتھ خون کو اٹھانے کا جواب دینے کی ذمہ داری گھر کی خواتین لے لیں۔ جی فرمائیے، مولانا صاحب ہوں، امیر صاحب ہوں، غریب صاحب ہوں، ڈیلر صاحب ہوں اور کوئی صاحب ہو، فوراً اٹھا کے جواب دیں۔ آپ کو اپنی آواز سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے آپ کی آواز کو بھی عورت کہا ہے۔ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کا چلنا بھی عورت ہے، عورت کا دیکھنا بھی عورت ہے، عورت ہر جگہ عورت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس پردے میں رکھا ہے، اس پردے سے اگر آپ نے ہم نے بے پردہ کیا تو عورت بے قیمت ہے، اور اگر آپ نے پردے میں رکھا تو عورت کی قیمت سے بڑھ کر کسی چیز کی قیمت نہیں۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ پردے کو چلن دیا جائے۔ معاشرے میں بہت برائی پھیل رہی ہے بڑی تیزی سے۔ اگر کوئی آپ کے یہاں آیا، آپ گھر میں نہیں ہیں، تو آپ ہدایت دیجئے کہ آپ کے گھر کی خواتین کڑے لہجے میں بات کریں۔ مولانا نہیں ہے، ایسا بولے کہ لگے تلخی اور غصے سے بات کر رہے ہیں، وہ پردے سے بات کریں نہیں ہے، ڈانٹ کے بات کریں۔ شریعت نے اس کو پسند کیا ہے، یہ نہیں پسند کیا ہے کہ آپ مہمان خانے میں تشریف رکھیے، میں ایک کپ چائے بنا کے لاتی ہوں، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ میری ماں اور بہنوں، جب سماج میں ایسی عورتیں ہوں گی، یہ نقشہ ہوگا، تو سماج میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوگا، اس کردار کا عالم پیدا ہوگا، اس کردار کا انسان پیدا ہوگا۔ لیکن سماج میں جو برائیاں پھیلتی رہیں گی، سماج سے وہ برکتیں رخصت ہوتی چلی جائیں گی، معاشرے سے وہ برکتیں روٹ جائیں گی۔ آج ہمارا معاشرہ بانجھ ہو گیا ہے، آج ہمارے معاشرے سے برکتیں روٹ گئی ہیں، رحمتیں روٹ گئی ہیں، رحمتوں کا مخزن، رحمتوں کا سرچشمہ، برکتوں کا سرچشمہ خواتین کا انداز بدلا ہوا ہے۔ انہوں نے اسلام کے پردے کو فالو نہیں کیا، اسلام کے پردے کو جانا نہیں، اور اسلام نے پردے کا جو نظام اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے، شریعت نے پردے کا جو سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کو فالو نہیں کریں گے آپ جگہ جگہ پہ نقصان اٹھاتے جائیں گے اس کا۔ دوستو، آج ہمارا سماج مختلف زاویہ نظر سے اتنا بگڑ گیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زنوں شوہر، میاں بیوی دونوں مل کر اپنا سمیکشا کریں، جائزہ لیں، تجزیہ کریں کہ ہم میں خرابی کہاں کہاں ہے۔ یہ جو کمیٹی اصلاح معاشرہ نے اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرایا ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، ان باتوں پہ غور کریں کہ ہم میں کون سی کمیاں ہیں، ہم کمیوں کو تلاشیں، کمیوں کو تلاش کر کے پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس کمیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی تحریری لائے عمل نہیں ہے، تو آپ مسجد کے امام سے بات کریں، اپنی مسجد کے امام صاحب۔ مولانا صاحب، ہمارے یہاں معاشرے میں اس طرح کی بات ہے، کیا یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہوں گے، اتنا شدھ بدھ تو ہوگا، اتنا ہوش حواس تو ہوگا کہ وہ شریعت کی باتوں کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ان کو معلوم نہیں ہوگی بات، تو اگلے کسی عالم سے وہ استفسار کریں گے، چونکہ قرآن نے ادب سکھایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، پوچھئے اہل علم سے۔ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم پر ایک بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے، سمجھا آپ نے؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو آپ یقین مانیے اس وقت آپ کہیے گا یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، تو یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ آپ کو میں بتاؤں ایک واقعہ، اور چونکہ جھروا کی سرزمین پہ میری تقریر ہو رہی ہے، اکثر لوگ بالغ نظر ہیں، اکثر لوگ ذہن و دماغ کے اعتبار سے پختہ ہیں، بات کو سمجھ رہے ہیں، مرد و خواتین بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ایک موقع پر سوال کیا گیا، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق وحی کے ذریعے اللہ سے تھا، اور طور پہ ہم کلامی اللہ سے، تو حضرت موسیٰ نے جواب بالکل رائٹ دیا، رونگ نہیں، رائٹ جواب، انا
میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ جواب رائٹ ہے، بالکل رائٹ، کوئی اس کو رونگ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جواب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے درس عبرت بنانے کے لیے کہ دیکھو سب سے بڑا عالم اللہ ہے، اور اللہ جس کو علم دے، علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس زمانے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ آپ نے کہا ہے سب سے بڑا عالم میں ہوں، آپ سے بڑا عالم موجود ہے وہاں۔ کہا اللہ بتایا جائے مجھ سے بڑا عالم کون ہے؟ بتایا گیا حضرت خضر کہاں ملیں گے؟ کہا کہ جاؤ راستہ طے کرو، سفر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو لیا، ناشتے دان میں مچھلیاں تل کے رکھی، بھنی ہوئی مچھلی، اور چل پڑے حضرت خضر کی ملاقات کے لیے۔ جب چل پڑے تو راستے میں ایک جگہ بھوک لگی، کھانا کھایا، ایک مچھلی گر گئی ناشتے دان سے، اور مچھلی گر کے وہیں سمندر کے کنارے تھی، مچھلی نے پانی میں راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھایا اور یوشع بن نون کے ساتھ آگے چلے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ناشتے دان کو کھولا، مچھلی تھی نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فقدنا متاعنا، ہم نے اپنا سامان کھو دیا ہے، چلو لوٹو پیچھے چلو جہاں ہم نے ناشتہ کیا تھا وہیں پہنچے۔ لوٹ کے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسی راستے سے اندر کو گئے، وہاں حضرت خضر سے ملاقات کی، خضر سے گفتگو ہوئی، حضرت آپ کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ آپ کا نباہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ کا نباہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں بھائی میں آپ کے ساتھ ہر حال میں رہوں گا، آپ بڑے عالم ہیں۔ حضرت خضر نے قبول کیا باصرار، اور یہ کہا کہ دیکھ لیجئے اور آپ کو برداشت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی ہماری جدائی استقبال کو کھڑی ہے۔ دوستو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام چل پڑے، راستے میں دریا پر کشتی پر سوار ہوئے۔ حضرت خضر نئی کشتی تھی، کشتی کو توڑنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رکیے مولی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، بیڑا غرق، بس اس کو ختم کر کے بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم سب ڈوب جائیں گے، اس کو نہ کیجیے۔ حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ میں نے پہلے کہا تھا آپ سے کہ آپ میری باتوں کو نہیں مانیں گے، آپ سے جھگڑا ہوگا۔ خیر انہوں نے کہا اچھا اس کو معاف کر دیجیے، آگے چلے۔ راستے میں ایک بچہ کھیل رہا تھا، راستے میں ایک دیوار ٹیڑھی ہوئی گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو ہاتھ لگا کے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ گاؤں کے لوگ تو بڑے بدتمیز لوگ ہیں، ایک وقت کھانے کو نہیں پوچھا آپ دیوار ٹھیک کرنے لگ گئے، گرتی دیوار کو سدھار دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو برداشت نہیں۔ کہنے لگا اچھا تیسری بات ہم کچھ کہیں گے تو ہم کو آپ نکال دیجیے گا، آپ سے آدھا پھر آپ کو بھائی نہیں ہو پائے۔ آگے چلے، دیکھا ایک خوبصورت لڑکا کھیل رہا، ایک تھپڑ مارا حضرت خضر علیہ السلام نے، وہ لڑکا مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ، چلا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ایک پاک نفس کو مار دیا خضر۔ خضر نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا آدھا پھر آپ کو بھائی نہیں ہو گیا، چلو اب تمہاری ہماری جدائی۔ تو دوستو میں نے تباہ آزمائی کی ہے، میں نے کوشش کی ہے معاشرے کی تصویر کو آپ کے سامنے لانے کے لیے۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو آپ کہیے گا کہ وہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ بعض ٹیڑھا میرا امام وہ سمجھتا ہے کہ میں حرف آخر ہوں، حرف کل ہوں، علم صلح کل ہوں، علم کل ہوں، تو وہ بیوقوف ہے۔ دوستو اور معاشرے کی یہ تصویر میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ کمیٹی والوں نے اصلاح معاشرہ نام دیا اس جلسے سے، اصلاح معاشرہ، معاشرے کا اصلاح۔ تو پہلے کمیٹی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہ اس کی نگرانی کریں، جتنے حلقے پر مشتمل یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو رہا ہے وہ اپنے معاشرے کو نظر میں رکھیں، دل میں رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں افساد معاشرہ کون کر رہا ہے، معاشرے میں فساد کون پھیلا رہا ہے۔ اگر کوئی بیٹا والا فساد پھیلا رہا ہے لگام لگا، کیوں؟
کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں جو شخص منکر کو دیکھے، عن مغیرۃ بن شعبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان، تم میں جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے پکڑے، اس کی طاقت نہیں ہو زبان سے برا کرے، اس کی بھی طاقت نہیں ہو تو دل سے برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس اصلاح معاشرہ کے علاج کو بے حد قبول فرمائے، ایسی فضا ہو، ایسا ماحول بن جائے کہ یہی کمیٹی جگہ بہ جگہ سامنے آ جائے، برائی کو روکنے کے لیے، جہیز کو روکنے کے لیے، تلک کو لینے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے کمیٹی اللہ کرے آگے آ جائے اور اللہ اس کمیٹی سے خیر کا کام لے لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔